اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کہ ہم آج جڑے ہیں عظمیٰ کے گھر کے ثنا کی خوشی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری فیملیز کو جوڑ کر ملا کر رکھے، ان کی ہر کوشش کو، ہر خوشی کو قبول کرے، ہر ان کی تقریب کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ایفرٹس کو قبول کرے۔ ہم سب کا آنا، ملنا، جڑنا اور آپ کا اپنا دروازہ کھولنا، ہم سب کے لیے بلانا، اللہ ان سب چیزوں کو قبول کرے۔ اور جو بھی اچھی بات چیت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ثنا کے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری اس بات چیت کو قبول فرمائے، آمین۔ تو میں ایک حدیث صرف آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار معاذ بن جبل کو بلایا، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی، جیسے آج عظمیٰ کی فرمائش ہے نا، چھوٹا سا درس دینا تو اور اچھا سا درس بھی دینا، تو میں نے سوچا کہ میں یہی بات کلک ہو رہی تھی کہ کیسے انہوں نے کہا، معاذ بن جبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے بس کوئی ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دے جو میں وہ عمل کر لوں اور میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ ہم سب کو شارٹ کٹ چاہیے ہوتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو کوئی ایک چیز بتا دے، بس ہم وہ پکڑ کے سیدھا جنت میں چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیں، بس کوئی جو بھی عمل ہے وہ بتا دیں مجھے کہ بس میں جنت میں چلا جاؤں اور میں گناہوں سے بھی بچ جاؤں اور میں نیکیاں بھی کما لوں۔ تو انہوں نے کہا یا معاذ، تم نے اتنا اہم سوال آج کیا ہے مجھ سے، اور بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ راستہ جس سے تم جنت میں بھی پہنچ جاؤ گے، جہنم سے بھی دور ہو جاؤ گے اور تکلیفیں بھی سب چلی جائیں گی۔ میں تمہیں وہ راستہ بتا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، سب سے پہلے تو دیکھو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تو وحدانیت پر قائم رہنا، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک مت کرنا، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ what does it mean by not doing شرک۔ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے، ہم نے کبھی یہ جانتے بوجھتے دانستہ طور پہ نہیں کہا کہ کوئی اور بھی ہے جو ہمارے لیے بینیفٹ دیتا ہے یا فائدہ کرتا ہے۔ ہم بلیو کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہے، لیکن ہم باتیں جب دوسروں کی سن لیتے ہیں اس کا مطلب ہم کہیں نہ کہیں سے شرک کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح ذات میں شرک ہو جاتا ہے، اور صفات میں اس طرح شرک ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اور جو ہے وہ کچھ اور کر سکتا ہے یا ان کے تھرو ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، تو پھر وہ اس کی صفات میں بھی شرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ معاذ بن جبل نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، سمجھ لی میں نے بات۔ انہوں نے کہا اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جنت پہ پہنچنے کا راستہ بہت آسان ہے۔ میں تمہیں کچھ پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں، بس تم وہ سمجھ لینا۔ پہلا پوائنٹ تم کو بتا دیا کہ شرک مت کرنا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ جو شرک کے ساتھ گزر جائے گا وہ جب اٹھایا جائے گا تو مشرک ہی اٹھایا جائے گا، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ جس کو اللہ معاف کرنا چاہے پھر وہ اللہ کی مرضی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز مقرر کی ہے، بس ان کو اپنے وقت میں پڑھ لینا اور دل سے پڑھنا، اور ہر نماز کو ایسے پڑھنا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ یاد رکھنا کہ آخرت میں سب سے پہلے نمازوں کا سوال ہوگا، اور جب تمہارے پاس نماز نہیں ہوگی تو وہیں سے تمہاری پرابلم شروع ہو جائے گی۔ تو اپنی نمازوں کو پکڑ لینا، نمازوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا، اور نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، اور یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں ایسے پڑھنا کہ بس یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی میں نے سمجھ لیا، اور میں نے اس بارے میں بہت ساری ڈیٹیلز بہت بار دی اباؤٹ نماز کے۔ نماز کو آپ بالکل ریچولی نہ پڑھیں، اس کو اپنے دل سے پڑھیں، اس میں ایسنس ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ پچھلے بھی کئی درسوں میں یہ بتاتی رہی ہوں، I won't elaborate on that۔
پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل کو کہ جب تم 5 وقت کی نماز پڑھ لو گے تو یہ تمہاری جسمانی صدقہ ہے یا جسمانی عبادت ہے جو تم اللہ کی طرف دیتے ہو. اب تمہاری فائنینشیل عبادت تو زکوٰۃ فکس کی اللہ تعالیٰ نے. سال میں ایک بار زکوٰۃ ہے اور اس کا ڈیٹیلز یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہے پورا سال جتنے بھی, اس پر زکوٰۃ ہے 2.5%. اگر مویشی ہیں, بزنس کے اکوپمنٹس ہیں, آپ کے پاس انویسٹمنٹ کی اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو انویسٹمنٹ کہلاتی ہیں, ان سب پر زکوٰۃ لاگو ہوگا. اور اپنی زکوٰۃ سال میں ایک بار ضرور نکال دینا. اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ زکوٰۃ کا مال اسے آخرت میں اژدہا کی صورت میں ملے گا اور اس کو گلے سے لپٹ کر اس کو سکویز کرے گا. تو اس وجہ سے اپنی زکوٰۃ میں تاخیر نہ کرنا اور زکوٰۃ کو پوری طرح سے پراپرلی 2.5% جیسے دیا ہے اس کو نکال دینا. پھر انہوں نے کہا یہ تو تم کو میں نے 3 چیزیں بتا دی. اس کے بعد اب جسمانی عبادت ہو گئی, ٹھیک ہے, اور فائنینشیل عبادت ہو گئی. پھر انہوں نے کہا اب روحانی عبادت بتا دو تمہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فکس کیا ہے, سال بھر میں صرف 1 مہینہ 30 دن کے روزے, بس وہ روزے فرض ہیں تم پر. دیکھنا کہ تم ان روزوں میں مت چوک جانا. ہاں اگر تم بیمار ہو یا تم مسافر ہو تو اس وقت روزے چھوڑ کے, لیکن ان کو بعد میں مکمل کر لینا. ان روزوں کو بالکل نہ چھوڑنا, یہ تمہارے لیے فرض کر دیے گئے ہیں تو ان کو. اور پھر کہا روزہ ڈھال ہے. اور کس چیز کی ڈھال ہے؟ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے. تو جو اپنے روزے صحیح طریقے سے رکھے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور اسی لیے کہا اسے روحانی عبادت, کیونکہ اس کا صلہ صرف اللہ ڈیسائیڈ کریں گے. اس وجہ سے کیونکہ کس نے روزے میں کون سی غلطی کی, ہم نظر تو آتا ہے ہم نے کھایا پیا نہیں ہے, لیکن کتنی غیبت کر لی, کس نے کتنے لوگوں کا گوشت نوچ کے کھا لیا, وہ تو ہم کسی کو پتہ نہیں ہوتا نا. اس لیے اس کا اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنا آپ کو اجر ملے گا ہر روزے کا. تو وہ روزے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, صرف میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس کو کتنا ناپ تول کے ملے گا روزے کا اجر. پھر انہوں نے کہا یا معاذ ایک اور چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر تم صاحب استطاعت ہو تو اپنی زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر اس کے بیت اللہ کا حج ادا کر دینا. یہ فریضہ ہے تم پر. اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو عمرے کرو, پر حج کرنا تمہارے لیے فرض میں. اب وہ فرض کی سب چیزیں انہوں نے بتائی. تو شرک تو ایک نارمل ہے, کمپلیٹلی ٹوٹلی ہے. پھر انہوں نے کہا نماز پڑھنا, آپ زکوٰۃ دینا, روزہ رکھنا, حج کرنا. ایکچولی دیز آر دا 5 جو ہمارے اصول ہیں ایمان کے, اس میں آ جاتا ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے اسلام میں ضروری جو عبادات میں آتی ہیں اور جو فرضیت میں آتی ہیں, یہ سب فرضیت میں آ گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کو کہ تم خوش ہو سن کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میری مشکل آسان کر دی, اب مجھے پتہ چل گیا کہ جنت میں جانے کا راستہ یہ 5 چیزیں ہیں, میں سمجھ گیا. تو انہوں نے کہا یا معاذ بس اتنا ہی, اور آگے تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں اللہ کے, بس تم فرض پہ ہی جمے رہو گے, تو میں خیر کے دروازے بتا دوں؟ تو معاذ پھر بیٹھ گئے. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے مجھے, اور کون سے خیر کے دروازے ہیں جو اللہ نے میرے لیے رکھے ہیں جس سے میں جلدی پہنچوں گا جنت میں. تو انہوں نے فرمایا یا معاذ 5 وقت کی نماز تو ہے, کیونکہ اب ہم واپس وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نمازیں فرض ہیں 5 وقت کی, لیکن اگر تم ایکسٹرا پڑھو نوافل تو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے قیام اللیل. تو تم اٹھ کر رات کو اللہ کی عبادت کرو. وہ 5 وقت کی نمازیں تو سب پڑھ رہے ہوں گے, اگر تم کو وہ خیر کا دروازہ چاہیے جو ایکسٹرا کھلتا ہے, یہ تو فرائض ہو گئے, اب تمہیں خیر کے دروازوں پر لے جا رہا ہوں. تو اگر تمہیں خیر کا دروازہ کھولنا ہے اپنے لیے تو رات کو جب سب سوتے ہیں تم اٹھو اور اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو, قیام اللیل کرو, اور یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قیام اللیل
سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام نمازوں میں قیام اللیل کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جب وہ پوچھتے ہیں معاذ بن جبل کہ قیام اللیل ہی کیوں، مگر نفلیں تو نفلیں ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے 24 گھنٹوں کا جو دن ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ویسے تو قریب ہے، نظر سے قریب ہے، دیکھ رہا ہے، ان کی ہر چیز حرکت کو جانتا ہے، ان کے احساسات کو بھی جانتا ہے، ان کے خیالات کو بھی جانتا ہے، لیکن وہ نیچے خود آتا ہے پرسنلی صرف اس ٹائم پر جو فجر سے پہلے ہوتا ہے، جو 1/3 حصہ رات کا آخری 1/3 حصہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں سے بتاؤ میرے کون سے بندے ہیں جو مجھے یاد کر رہے ہیں، ان سے کہو میں آ گیا۔ اس وقت اللہ ہم سے قریب ہوتا ہے فزیکلی کہ ہی از آن دا اسکائی دیٹ وی لک ایٹ، اس آسمان پہ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ 7 آسمان سے اتر کے، اور پھر پوچھتے ہیں کوئی ہے جو مجھے کچھ مانگ رہا ہے؟ تو جب فرشتے کہتے ہیں کہ زیادہ تر تو آپ کے بندے سو رہے ہیں غفلت میں، اکا دکا ہے جو سجدوں میں گرے ہوئے ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، تو کہتے ہیں پھر تم گواہ رہنا کہ وہ جو بھی مانگ رہا ہے میں نے اسے دے دیا۔ اس لیے قیام اللیل کی اہمیت یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ خود نیچے آتے ہیں، اور دوسرا اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جب اگر آپ کا کوئی کام پھنستا ہو اور اٹکتا ہو نا، that's the way, that's the time to catch Allah subhanahu wa ta'ala and you can really have the best of him at that time۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا قیام اللیل کی بات۔ پھر انہوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا کہ میں تمہیں آگے اور بتاؤں، خیر کا ایک اور دروازہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو تم کو بتایا کہ تم کو ایک دفعہ سال میں یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایک فکس اماؤنٹ کہ 2.5% of whatever you have you pay the زکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور وہ تو تمہیں پے کرنی پڑے گی کیونکہ ورنہ تو وہ تمہیں اژدہا بن کر ملے گا اور تمہیں ڈسے گا اور تمہیں اسکویز کرے گا اور تمہیں تکلیف دے گا۔ لیکن کیا میں تمہیں ایک اور خیر کا دروازہ بتاؤں کہ تم صدقات دو، اور اگر تم اللہ کے نام پر خیرات اور صدقات دو گے اپنی طرف سے، دیکھیں زکوٰۃ تو کمپلسری ہے، it is fixed, you have to give, you have no choice، ٹھیک ہے، if you don't give you'll be punished because وہ فرض میں آ جاتا ہے، بٹ تم صدقات دو۔ تم صدقات دو، اور اللہ تعالیٰ کو صدقہ بہت عزیز ہے۔ اور زکوٰۃ میں آپ کو پتا ہے کہ زکوٰۃ صرف آپ 8 کیٹیگری کے لوگوں کو دے سکتے ہیں، سب کو نہیں، سب چیز کے لیے نہیں، 8 کیٹیگریز بتا دی گئی ہیں، آپ زکوٰۃ صرف ان کو دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ صدقہ نان مسلمس کو بھی دے سکتے ہیں، اور صدقے کے لیے غریب اور امیر میں بھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا، میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں اور آپ مجھے صدقہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ is very wide, but you have to do the niyyah in your mind, then it's a صدقہ and it'll be accepted۔ ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو اگر پیار سے ایک لقمہ ڈال کر دل میں نیت کرتا ہے کہ صدقہ ہے تو صدقہ ہے، اور اس کو صدقے کا اجر بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو صدقے کو بہت وائڈ دیا ہے، باڈی دی ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو کیوں عزیز ہے، اور اس وجہ سے صدقے کے لیے کیا فرمایا، یہ وہ خیر کا دروازہ جو اللہ تعالیٰ کو عزیز ہے، کیونکہ it is not compulsory and you still give it, so it is something، یہ خیر کا دروازہ ہے، تم صدقات دیتے جاؤ، صدقے تمہارے گناہوں کو دھوئیں گے، تمہارے تکلیفوں کو دور کریں گے، اور جو پریشانی آنی لکھی ہے اسے ہٹا دیں گے۔ تو جتنا تم صدقہ کرو گے اتنا تم اپنے آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولتے چلے جاؤ۔ پھر فرمایا کہ تمہیں حج تو پھر تمہیں روزے تو تمہیں مہینہ ایک پورا رکھنا ہے سال کا، رمضان کا، وہ تو فکس کر دیا گیا، وہ فرض ہے، اس سے تو کوئی آپ کی وہ نہیں ہے، رکھنے ہی پڑیں گے۔ اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے روزے چھوٹ گئے آپ لوگوں کے کسی بھی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے، یا عورتوں کو جو پیریڈز آتے ہیں ان کی وجہ سے، یا سفر کی وجہ سے، تو آپ نے اس کو بعد میں رکھنے ہیں۔
اور سپوزنگ آپ نے سوچا میں بعد میں رکھوں گی، پھر پورا سال گزر گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا وہ والا، تو اگلے رمضان سے پہلے اس کی پینلٹی دینی پڑتی ہے. You can't go forward to the next Ramadan unless you paid the fidya. آپ کو پہلے فدیہ پے کرنا پڑے گا، پھر اگلا رمضان شروع کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ ایک پینلٹی رکھ کے دوسرا فرض نہیں ادا کر سکتے. It's that important. لیکن جب تم نفلی روزے رکھو جو تم پہ کمپلسری نہ ہو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی رحمت کی نظر رکھے گا تم پر، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے. تو اگر کوئی فرض کے علاوہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں اس کی نفس کو پاک کروں گا. تو یہ جو آپ ایکسٹرا روزے رکھتے ہیں اس سے آپ کا نفس بھی پاک ہوتا ہے، اور اس سے آپ کے اندر صبر آتا ہے، اور آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ روزے سے ہوتے ہیں اور اللہ سے کچھ بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. روزے والے کے اوپر ایکسٹرا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایکسٹرا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اب میں تمہیں بتاؤں، تمہیں میں نے کتنے خیر کے دروازے بتا دیے. دیکھو تم ایکسٹرا زکوٰۃ صدقے دے سکتے ہو، زکوٰۃ کے علاوہ تم ایکسٹرا نمازیں پڑھ سکتے ہو نفلیں، اور قیام اللیل کی اس اونچائی تک پہنچ سکتے ہو، اور پھر تم روزے رکھ سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو عزیز ہیں. اور اسی طرح انہوں نے بتایا کہ میں منڈیز اور تھرسڈیز کو روزہ رکھتا ہوں ہر ہفتے، اور چاند کی تاریخوں میں 13، 14، 15 کو روزہ رکھتا ہوں. اور انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھتا ہوں کیونکہ تھرسڈے کو جو اینجلز ہیں وہ ریکارڈ لے جاتے ہیں اللہ کے پاس. ایوری تھرسڈے کو سب کا ریکارڈ جاتا ہے اللہ کے پاس. تو انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا ریکارڈ جائے تو میں روزے سے ہوں، تو اللہ مجھ پر رحم کر دے. اور منڈے کو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں منڈے کو پیدا ہوا تھا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو میں ہر منڈے کو روزہ رکھ لیتا ہوں. ہم تو سال میں ایک بار برتھ ڈے مناتے ہیں نا مشرکین کی طرح، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، کیونکہ ڈیٹ کی امپورٹنس نہیں ہوتی تھی، ڈے کی امپورٹنس تھی صرف. وہ منڈے کو پیدا ہوئے تھے، ان کی ڈیٹ کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا، نہ پیدائش کی، اور مرنے کی ڈیٹ تو ڈیفینیٹلی پتا ہے، پر پیدائش کی ڈیٹ ان کی اس میں بہت اختلاف ہے. تو اس کی وجہ سے وہ منڈے کو، ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے کہ میں جس دن پیدا ہوا ہوں اس دن میں ہر ہفتے روزہ رکھوں گا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکوں کہ اس نے مجھے زندگی دی. تو وہ روزے میں ہوتے تھے منڈے کو. یہ 2 دن ان کے روزے تھے، اور 13، 14، 15 کو وہ چاند کی تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے. اور پھر ان سے کہا معاذ سے کہ تمہیں پتہ ہے ہر روزے کا کتنا کتنا اجر ہے؟ ہمیں پتہ ہے کتنا اجر ہے ہر روزے کا. اب آپ سوچیں کہ جو انسان اگر یہ منڈے، تھرسڈے اور 13، 14، 15 کے روزے رکھتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے مہینے بھر کے روزے رکھے اکارڈنگ ٹو دی اجر. تو جو یہ روزے رکھے گا اس نے مہینے بھر پورے کر دیے، اس کا مطلب all the full year he has fasted. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اب حج تو جس کو استطاعت ہے وہ کرے گا، زندگی میں ایک بار، وہ آپ کا فرض ہے. لیکن تم اگر صاحب استطاعت ہو، صاحب حیثیت ہو، تو جاؤ جا کے اللہ کے گھر کا عمرہ کرو، اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے جا کر اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا عمرہ کرو، اور وہاں جا کے عبادتیں کرو اور اپنے گناہوں کو دھو لو. یہ خیر کا دروازہ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر بھائی تم نہیں افورڈ کر سکتے حج، صرف عمرہ ہی افورڈ کر سکتے، تو کم سے کم عمرہ پہ جا کر اللہ کے گھر کی عبادت اور اس کا طواف کر لو، اس کی زیارت کر لو، ادھر سے مانگ لو، اور اپنے اس عمرے سے اگلے عمرے تک کے تمام گناہوں کو بخشوا لو. پھر انہوں نے فرمایا معاذ اب تمہیں سارے خیر کے دروازے بھی میں نے بتا دیے، خوش ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آسان ہے سب کچھ. کہا بہت آسان ہے سب کچھ، کیونکہ ہے کیا؟ 5 وقت کی نماز اور ایکسٹرا نوافل. سال بھر میں ایک ہی بار کے روزے ہیں مہینے بھر کے، اور پھر کچھ جو بھی آپ کی مرضی آپ رکھیں اس کے ایکسٹرا روزے. سال بھر میں ایک ہی بار زکوٰۃ دینی ہے، پھر آپ صدقے دیتے رہیں، جتنے صدقہ دیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے خیر کے دروازے کھل جائیں گے. سب کچھ آسان ہے. اور عمرہ، یس، اور اس زمانے میں اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ لوگ وہیں رہتے تھے اور عمرہ کر سکتے تھے.
انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھے آپ نے خیر کے دروازے کھول دیے میرے لیے. تو کہا ٹھیک ہے, اب میں تمہیں ان سارے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے راستے ہیں, جنت میں آسانی سے جانے کے راستے, وہ بھی بتا دیے اور اس کے خیر کے دروازے بھی کھلوا دیے, تو تم کو اس کی اونچائی تک نہ لے جاؤں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بتائیے, اور بھی کچھ ہے اس کی اونچائی؟ تو کہا ہاں, اس کی اونچائی اور بلندی جہاد ہے. ٹھیک ہے, تو معاذ بن جبل نے پوچھا کہ تو جہاد یعنی کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی کریں اللہ کی دشمنوں سے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی راہ میں جنگ کرو اللہ کے دشمنوں سے, اور سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر موجود ہے, تمہارا اپنا شیطان. تو اپنے نفس سے جنگ کرو. سب سے بڑا دشمن تو تمہارے اندر بیٹھا ہے, جو تمہیں کنٹینیوسلی غلط کام کرنے کو اکساتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے, اچھے کاموں کے لیے تمہیں روکتا رہتا ہے, برے کاموں پہ تمہیں ترجیح دیتا ہے. پہلے اس سے جا کے جنگ کرو, اور یہ جہاد ہے تمہارے لیے. اور جہاد جو ہے وہ ان تمام جو تمہیں میں نے چیزیں اب تک بتائی ہیں, اگین آئی گو تھرو دیٹ, کہ شرک اور یعنی اللہ کی وحدانیت اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج, اور پھر اس کے نوافل, ان سب چیزوں کے ان سب کی اونچائی اور بلندی جو ہے وہ جہاد ہے. ٹھیک ہے, اور جہاد النفس سے سٹارٹ ہوتی ہے ساری بات, کہ سب سے پہلے آپ اپنے اندر کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, جب تک آپ اپنے اندر کو نہیں ٹھیک کریں گے فائدہ نہیں, آپ باہر کتنے بھی ٹھیک ہو جائیں. اس کے بعد معاذ بن جبل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دل خوش کر دیا, اتنا سب کچھ اچھا بتایا آپ نے, سب آسان بھی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا معاذ اب ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں تمہیں, اب ایک خاص بات تمہیں بتاؤں گا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں آسان لگ رہی نا, کر لو گے نا؟ کہاں کر لوں گا, اور تم انشاءاللہ تمہارے لیے آسان بھی ہو جائے گا یہ. لیکن یہ ساری چیزیں, یہ 5 وقت کی نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, پھر نفلی عبادتیں, قیام اللیل, تمہارے ایکسٹرا نوافل روزے, تمہارے صدقات اور خیرات, تمہارے عمرے, یہ سب کچھ اور تمہارا جہاد, یہ بھی انکلوڈنگ دا جہاد, سب زیرو ہو سکتا ہے اگر تم نے ایک احتیاط نہیں. اس ایک احتیاط کی وجہ سے یہ سب ٹپل ہو جائے گا, سب زیرو پہ مل جائے گا. اب امیجن کریں معاذ کی حالت, وہ سوچ رہا ہے لو یہ ساری چیزیں کر کے ایسی کون سی چیز ہے that will make everything into a zero. So all that I do, all the salah, all the nawafil prayer, all the roze and umrah and hajj and everything and jihad also on top of that, okay, یہ کیا سب کچھ زیرو ہو جائے گا؟ تو ایسی کون سی احتیاط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جلدی بتائیے تاکہ میں وہ احتیاط کر لوں, ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں میری ضائع ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ غور کرو کس چیز کی احتیاط کرنی ہے, اور انہوں نے زبان کو پکڑ لیا. معاذ دیکھ کر کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ رہے ہیں زبان کو کنٹرول کرنا. انہوں نے کہا یہی امپورٹنس ہے, اگر تم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ سارا کچھ زیرو ہے, کوئی فائدہ نہیں, یہ سب زیرو ہو جائے گا. معاذ رونے لگے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ڈرا دیا مجھے, تو کیا یہ ساری عبادات میری زیرو ہو جائیں گی جسٹ بیکاز آف مائی ٹنگ؟ انہوں نے کہا the control of tongue is so important. جہاں تم نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی وہاں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, سب کوڑے میں چلی جائیں گی, اتنی محنت کرنے کا فائدہ ہی نہیں. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم زبان کی وجہ سے کیا جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ انہوں نے کہا بے شک, میں نے دیکھا معراج پر جا کر میری امت کے 75% لوگ جہنم میں صرف زبان کی وجہ سے موجود تھے. میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ اتنے سارے لوگ, یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, نماز پڑھے ہوئے لوگ ہیں, ان کی جبینوں پہ نشان ہے, ان کے اعضاء چمک رہے ہیں وضو والے, تو یہ تو نماز پڑھے ہوئے, وضو کیے ہوئے, عمرہ حج کیے ہوئے لوگ ہیں, زکوٰۃ خیرات والے لوگ ہیں, روزے والے لوگ ہیں, یہ جہنم میں جل رہے ہیں کیوں؟ انہوں نے کہا یہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے تھے, just because of the tongue. That's why they are burnt into the hellfire. Until they finish their punishment, they won't be brought out. Just for the tongue.
تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے صدمے میں ڈال دیا، اتنی آسان اچھی اچھی چیزیں بتا کر آپ نے اتنا بڑا دھکا پہنچا دیا کہ اب مجھے بہت احتیاط کرنی پڑے گی کہ میں اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی زبان سے ذرا سا اگر آپ کچھ کہہ دیں گے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو صرف اس کی ایک مثال دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی عائشہ رضی اللہ عنہا، she was careless in her attitude. She saw صفیہ رضی اللہ عنہا comes home. صفیہ بھی ان کی وائف تھی، وہ آئی کچھ لینے گھر پہ ان کے، اور صفیہ بہت شارٹ تھی اپنے ہائٹ میں، تو جب وہ آئیں تو صرف عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو دیکھ کر کہا صفیہ کتنی چنگنی ہے، کچھ نہیں اتنا ہی کہا صفیہ کتنی چنگنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا عائشہ تمہارا یہ جملہ تم نے کیسے آسانی سے کہہ دیا، یہ جملہ تمہارا اگر میں جا کر سمندر میں ڈالوں پورا سمندر کڑوا ہو جائے، اور اگر کوئی مجھے دنیا کی تمام جائیداد تمام دنیا کی گلو گلیٹر سب دے کر مجھے کہے نا یہ جملہ بولو، میں نہیں بولوں گا۔ تم نے کتنی آسانی سے بول دیا، سب فنا ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم کتنی آسانی سے لوگوں کے اوپر باتیں بنا لیتے ہیں نا، وہ کتنی موٹی ہو گئی ہے، وہ کتنی چھوٹی ہے، اس کے بال کیسے، اس کی آنکھ کیسی، اس کے ناک کیسے، ہم ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا سب کچھ ویسٹ کر رہے ہیں ہم اپنے ڈیڈس۔ تو entire deeds are going into zero just because we are carelessly moving our tongue into the wrong direction. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جو تاکید کی کہ صرف اپنی زبان کا خیال رکھنا، پھر تو all these things have a meaning in your life. Your salah, your zakah, your hajj, umrah, anything extra that you do. Otherwise it's a waste. The whole thing is zero, including jihad. تو میری بہنوں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اور سب سے زیادہ جہنم میں خواتین تھیں، اور وہ اس وجہ سے تھی because of the غیبہ that they do، وہ اسی وجہ سے تھی زیادہ جہنم میں۔ more number of women were in جہنم only because of they use their tongue very carelessly، اور اس کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کیسے یوز کرتے ہیں، لوگوں کی کیا بات کرتے ہیں، اور ہر ہمارے sphere of life we have to watch out. We don't have to be careless about anything. یعنی کہ میں ایک جنرل سے آپ کو بات بتاتی ہوں کہ ہم کہاں آپس میں تو ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے، ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ تو بہت سارا کچھ یہ کبیرہ گناہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اٹس ناٹ اے اسمال گناہ، اٹس اے کبیرہ گناہ، اٹس اے میجر سن، اور اس کی پینلٹی لگتی ہے۔ میجر سنس بغیر کفارے کے معاف نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ تو غیبت کرنا، بہتان لگانا، کسی کی باتیں کرنا پیچھے سے، کسی پہ فقرے کسنا، کسی کو نام دینا، the fat one, the bent one, or something like that, which is bad. All these things can cause you to go to Jahannam straight away. Direct link ہے یہ. Your tongue can take you to Jahannam straight away. اس وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کہا یا معاذ تمہیں پتا ہے کہ جب تم صبح اٹھتے ہو، جب ایک انسان صبح کو جاگتا ہے، جیسے ہی وہ آنکھ کھولتا ہے سارے اعضاء بدن کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے کہ اے زبان تو سیدھی رہنا، نہیں تو تیری وجہ سے ہم پورے کے پورے جلائے جائیں گے۔ کیونکہ جب بندے کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو پورا کا پورا بندہ ڈالا جائے گا نا اس زبان کی وجہ سے۔ تو ہاتھوں کا قصور نہیں تھا، پیر کا قصور نہیں تھا، بالوں کا قصور نہیں تھا، چہرے کا قصور نہیں تھا، پر جلے گا سب کچھ، سب کچھ جل جائے گا، صرف اس لیے کہ زبان پہ کنٹرول نہیں تھا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تم سوچو کہ سارے اعضاء جسم کے ہاتھ جوڑ کے زبان سے کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا تو ہم سب بچ جائیں گے، اور تو جہاں کیئرلیس ہوئی ہم سب خسارے میں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ خیال رکھو کہ تم اپنی زبان کا خیال رکھنا،
اور اس کے بعد اگر تم اپنی زبان کی احتیاط کے ساتھ پھر یہ سارے اعمال کرو گے تو تم بے شک بلندی تک پہنچو گے اور ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے اوپر قابو کی، اپنی زبان پر، اپنے نفس پر، اپنے غصے پر، اپنے ہر قسم کی غلط سوچ پر اور اپنے غلط اعمال پر اللہ ہمیں قابو دے اور ہمیں بہترین توفیق عطا کرے نیکیوں کی، تاکہ ہمارے لیے نیک اعمال آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا پڑھنے سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سمجھیں ہمیں یاد کرا دے اور عمل آسان کر دے۔ جو کچھ بھی یہاں کہا گیا، سنا گیا، اور جو کچھ اس میں بھلا تھا اور اچھا تھا سب اللہ کی طرف سے تھا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں خیر عطا کر دے اور ہر شر سے بچا لے دنیا اور آخرت کے۔ اور اگر اس میں کوئی غلطی یا بھول چوک تھی تو یا یہ میری کمزوری ہے، اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یا یہ شیطان کا فتنہ ہے، اللہ ہمیں اس کے فتنے سے بچا کے رکھے اور اپنی پناہ خاص میں رکھے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنائے۔ اللہ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ثنا کو بہت ہی اچھی زندگی عطا کرے۔ ماشاءاللہ اتنی نصیب والی بچی ہے کہ اتنی ساری بار اس کی دعائیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں اس کے لیے گھر پہ بھی دعا کر رہی تھی اتفاق سے، سبحان اللہ، تو کو سعدیہ مجھے عزیز ہے اس لیے تمہاری اس میں دعا آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ثنا کو بہت خوش رکھنا، اپنے نئی زندگی میں آباد رکھنا، بہت سارے تمہیں اللہ تعالیٰ صالح نیک صحت مند اولاد عطا کرے۔ اللہ تمہارے سارے رشتوں میں جو تمہارے نئے رشتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بہت سارا پیار، عزت، محبت، عافیت بھر دے۔ اللہ تمہیں پرسکون زندگی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ان لاس کو بھی اور تمہارے پیرنٹس کو بھی ہمیشہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے تم لوگوں کو رکھے ان کے لیے، اور بہت ساری تمہاری خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا کرے تمہارے سارے بڑوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، ملنا، جڑنا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ عظما کا اپنا گھر کھولنا، کھلانا پلانا، ملنا ملانا سب قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو آئے ہیں ان کا آنا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، غریق رحمت بنائے، شیطان کے شر سے، بروں سے، برائیوں سے اور بری نظر سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔